غالب کی غزل گوئی۔ تعارف۔ اردو شاعری میں غزل کی تاریخ ولی سے لے کر میر و غالب اور پھر اقبال سے لے کر فیض و فراق تک بہت ہی روشن رہی ہے۔ اردو غزل ایک ایسی صنف سخن ہے جس کے قتیل بہت سے شعراء ہوئے ہیں، لیکن غزل گو شعراء کی بھیڑ میں بھی کچھ ہی آوازیں ایسی ہیں جنہیں ہم دور سے پہچان سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اوپر جو چند نام لیے گئے انہیں تو کم از کم آپ پوری طرح اپنی یادداشت کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ان میں بھی اگر میر، غالب اور اقبال کی بات کریں تو تینوں کے رنگ غزل کی اپنی اپنی انفرادیت ہے، بلکہ انہیں صاحب اسلوب شاعر کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غالب اپنے معاصرین جہاں مومن، ذوق، صدر الدین، آزردہ، شیفتہ، مجروح جیسے باکمال شعراء تھے، سر فہرست ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کے دامن کو وسعت بخشی اور دامن غزل میں نئے رنگ کے کیسے کیسے دلکش پھول کھلائے، لہٰذا ان کی غزل گوئی کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مرزا غالب کی غزلیں اپنے زمانے سے لے کر آج تک پوری آب و دلچسپی اور شوق کے ساتھ پڑھی جاتی رہی ہے، بلکہ گائی بھی جا رہی ہے۔ ان کی شخصیت کے بھی کئی رنگ ہیں، لیکن یہاں اس موڈول کا مقصد یہ ہوگا کہ غالب کی غزل گوئی پر اس طرح روشنی ڈالی جائے جس سے اندازہ ہو سکے کہ غالب نے آخر کیا جادو کیا کہ اردو غزل کا دامن صرف وسیع ہی نہیں ہوا بلکہ اس میں مختلف نوع کے لال و جواہر بھی آ گئے۔ اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ غزل کے آرٹ اور غالب کی تخلیقی ہنرمندی کو ان کے اشعار کی روشنی میں سمجھا جائے۔ غالب کی غزل کے رنگ۔ غالب کی سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو کچھ اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قاری یا سامع خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خود غالب کو بھی احساس تھا کہ ان کا طرز اظہار دوسرے سے یکسر جدا گانا ہے اور وہ اپنے انداز بیان کا فقریہ بیان بھی کرتے ہیں۔ کا مشہور شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب نے سابقہ شعری روایت اور اس کے طرز اظہار سے الگ ہٹ کر اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ نئی بات کہنا اور وہ بھی نئے انداز سے کہ لوگ سنیں بھی اور اس کی داد بھی دیں، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن غالب نے یہ کیا اور کر کے دکھایا۔ غالب کے پہلے اور دوسرے دور کی شاعری میں ایک طرح کی آورد والی اور فارسی زدگی والی فضا نظر آتی ہے، لیکن تیسرے دور میں آ کر ان کا انفرادی رنگ نکھر جاتا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں ان کی غزل گوئی کو خاص امتیازی شان حاصل ہے۔ جب وہ مشکل پسندی اور فارسی زدہ اسلوب سے باہر آئے تو ان کی غزلوں میں اس نوع کے اشعار اپنی بہار دکھانے لگے۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ حیات بھی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے
دل میں ہے۔ اور ایک شعر دیکھیے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سے فال اچھا ہے۔ حال دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، حال دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں، انگلیاں فگار اپنی خامہ خوں چکا اپنا۔ یہ چند اشعار پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ غالب کسی بھی مضمون کو کس انداز میں پیش کرتے تھے۔ اسی خوبی نے غالب کو سب سے زیادہ شہرت بخشی۔ پامال مضمون کو بھی جب غالب نے اپنے خاص انداز میں پیش کیا تو اس میں ایک طرح کی تازگی اور دلکشی پیدا ہو گئی۔ حسرت موہانی نے کہا تھا، شعر در اصل ہیں وہی حسرت، شعر در اصل ہیں وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ مرزا غالب کے مشہور شارح پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے بھی لکھا ہے کہ غزل کی دلکشی کا دار و مدار زیادہ تر انداز بیان پر ہے۔ اسی کو طرفگی ادا بھی کہتے ہیں۔ اسی انداز بیان کی بدولت غزل میں تغزل بھی پیدا ہوتا ہے۔ غالب نے سخن محبوب کو بلائے جاں قرار دیا ہے، اور اس کی شاعرانہ نظر نے اس کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے۔ بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، بلائے جاں ہے غالب اس کی ہر بات، عبارت کیا اشارت کیا ادا کیا۔ یہی تینوں اجزاء تغزل کے اصل عناصر ہیں۔ غالب نے اپنی غزلوں میں انسانی زندگی اور جذبات کے مختلف شیڈز پیش کیے ہیں۔ کائنات کے حسن اور محبوب کے حسن پر غالب نے بڑی خوبصورتی سے شاعرانہ نظر ڈالی ہے، لیکن چونکہ غزل کا فن رمز و ایما کا فن ہوتا ہے، اس لیے غالب کی غزلوں میں جو جمالیاتی پرتو یا حسن کی شمعیں روشن ہیں وہ ان کی تخلیقی ہنرمندی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس ذیل میں چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ جوں غنچہ و گل، جوں غنچہ و گل آفت فال نظر نہ پوچھ، جوں غنچہ گل آفت فال نظر نہ پوچھ، پیکا سے تیرے جلوے زخم آشکار تھا۔ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم، آپ ہی ہو نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، تو اور سوئے غیر نظر ہائے تیز تیز، میں اور دختری مزہ ہائے دراز کا۔ غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، غنچہ پھر لگا کھلنے آج ہم نے اپنا دل، خوں کیا ہوا دیکھا گم کیا ہوا پایا۔ صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احساں اٹھائیے۔ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، تیری طرح کوئی
تیغ نگہ کو آپ تو دے۔ مذکورہ بالا اشعار میں غالب نے محبوب اور اس کے متعلقات اور حسن و جمال کے ممکنہ عوامل کو الگ الگ انداز میں، بلکہ یہ کہیے کہ الگ الگ مضمون کی شکل میں پیش کیا ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں کہ ان اشعار کی تشریح و تعبیر پیش کی جائے، کیونکہ دوسرے شعری اوصاف پر بھی گفتگو ہوگی۔ عشق ایک ایسا موضوع ہے جسے آفاقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ مضمون تمام زبانوں کے شعراء نے اپنے اپنے طور پر باندھا ہے۔ اردو شاعری میں اس مضمون کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، بلکہ فراق گورکھپوری نے تو اردو کی عشقیہ شاعری کے عنوان سے کتاب تحریر بھی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام گوشے نہیں آ سکے تھے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی نوعیت ہی کچھ اور تھی۔ خیر، بات غالب کی غزلوں میں عشق کے مضمون کی ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو غالب کی پوری شاعری میں محبت اور عشق کا جذبہ اپنی مختلف صورتوں میں جلوہ گر نظر آتا ہے۔ کہیں تو شوخی اور کھلنڈرے پن سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں ان کی نفسیاتی الجھن انہیں کسی اور طرف لے جاتی ہے۔ کبھی وہ دوسرے عاشقوں پر طنز کرتے ہیں اور کبھی اپنے جذبہ عشق اور دیوانگی کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ کبھی وہ فرہاد تو کبھی قیس کو عشق کے مضمون کے درمیان لے آتے ہیں۔ یہ دونوں کردار ایسے ہیں جو اپنی دیوانگی شوق اور اپنے جذبہ عشق کی انتہا کے لیے مشہور ہیں۔ آئیے کچھ اشعار دیکھیں جن سے دیوانگی اور عشق کے کئی رنگ مترشح ہوتے ہیں۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ دل میں ذوق وصلو یاد یار تک باقی نہیں، دل میں ذوق وصلو یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں، فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے سے یا اس زمانے سے، فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے سے، کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دبستاں پر۔ شوق ہر رنگ رقیب سر و سامہ نکلا، شوق ہر رنگ رقیب سر و سامہ نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی اڑیاں نکلا۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ گر کیا ناصح نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی، گر کیا ناصح نے ہم کو قید، اچھا یوں سہی، یہ جنون عشق کے انداز چھوٹ جائیں گے کیا۔ ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، ہوئے ہیں پاؤں ہی
پہلے نبرد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے۔ عشق کی آشفتہ سری یا اس کا بے محابہ پن اپنے اندر ایک ایسی آنچ رکھتا ہے جو خس و خاشاک عالم کو خاکستر میں بدل دیتی ہے۔ غالب نے فرہاد اور مجنوں کو طنز کا نشانہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ وہ تو رسوم و قیود کا پابند تھا۔ یا اپنی تعریف کرتے ہیں جب قیس مکتب عشق میں لام الف لکھ رہا تھا، اس وقت میری فنا فی العشق، فنا تعلیم درس بے خودی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ غالب تو فرہاد کو خسرو کی عشرت گاہ کا مزدور کہتا ہے۔ عشق و مزدوری عشرت گہ خسرو کیا خوب، عشق و مزدوری عشرت گہ خسرو کیا خوب، ہم کو تسلیم نکو نامی فرہاد نہیں۔ اس حوالے سے مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں کہ غالب کی طبیعت جس بات کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ فرہاد وصل کی آرزو سے اس قدر بے قابو ہو گیا کہ وہ قصر شیری تک پہاڑ کاٹ کر نہر جاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ نہ سوچا کہ یہ تو رقیب کی جو ایک جابر شہنشاہ ہے مزدوری کرنا ہے اور اسی کے لیے عیش و نشاط مہیا کرنا ہے۔ انکوٹ۔ غالب کی شوخی و ظرافت ایک الگ مضمون کا متقاضی ہے، کبھی خود پر ہنسنا، کبھی دوسروں پر طنز کرنا، اور کبھی محبوب سے شوخی، اور اسی طرح کبھی خالق کائنات سے شوخی۔ ایک انسان یا ایک بندہ اپنے وجود، کائنات اور معاشرے سے کس طرح کا رشتہ رکھ سکتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ غالب ان پر بطور ایک شاعر یا فنکار کے کس طرح نگاہ ڈالتے ہیں، وہ غور طلب ہے۔ یہ اشعار دیکھیے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ طنز و ظرافت کے لیے طباعی اور فطانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا غالب کی ذہنی ساخت اور میلان طبع اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی لیے تو حالی نے انہیں حیوان ظریف بھی کہا تھا۔ اس شوخی اور ظرافت میں غالب کی طرفگی فکر کی جلوہ سامانی نظر آتی ہے۔ جس زندہ دلی اور خوش طبعی سے غالب کا شعری آہنگ یا شوخی و ظرافت والا لہجہ تشکیل پاتا ہے، وہ لائق توجہ ہے۔ کبھی کسی کو شاید دل لگی اور تمسخر یا محض ٹھٹول معلوم ہو، لیکن غالب کے اس نوع کے اشعار میں بھی ایک طرح کا المیہ اور زخم خوردہ کردار ابھرتا ہے۔ شیخ محمد اکرام کے بقول جوں جوں کوٹ جوں جوں انہیں زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہی ہوتی گئی، وہ ان واقعات پر مسکرانے لگے جن کے لیے پہلے آنسو بہاتے تھے۔ مرزا کی شوخی کی اصل بنا ان کی جدت ترازی اور ہر بات میں نیا پہلو نکالنے کی عادت تھی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رنج و غم کی باتوں میں شگفتگی طبع کو برقرار رکھا، وہ اسی آدمی کا حصہ تھا جس نے، یا اسی آدمی کا حصہ ہو سکتا تھا جس نے بقول ان کے سختی و سستی و رنج و غم کو ہموار کر دیا ہو۔ اب یہ اشعار دیکھیے۔ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد،
آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں ہو؟ جب میکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، جب میکدہ چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو، طاقت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، طاقت میں تا رہے نہ میو انگ بیں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور میں۔ غالب کی غزلوں میں جو گہرے فکری مضامین ملتے ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن کی بنیاد پر انہیں وجدان کے بجائے ذہن کے شاعر کے طور پر پیش کیا گیا، یا اسے یوں سمجھ لیں کہ ان کی شاعری میں گہرے فکری رموز کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ اسلوب انصاری کا خیال ہے کہ غالب کے ہاں باضابطہ فکری نظام کی تلاش عبث ہے، وہ زندگی کے جلوہ ہائے صدرنگ کی تصویر کشی کرتے اور زندگی کے متعلق مختلف اور بعض اوقات متضاد انداز ہائے فکر کو ہمارے اندر ابھارتے ہیں۔ غالب کا باضابطہ کوئی فکری نظام بھلے ہی نہ ہو، مگر ان کی پوری شاعری پر فکر و فلسفے کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ پوری کائنات اور عالم بشریت کو غائر اور استفہامیہ انداز میں دیکھتے ہیں۔ آئیے کچھ اشعار دیکھتے ہیں جن میں غالب کے تفکر، تخیل اور تعقل کے نقوش ابھرتے ہیں۔ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویرا ہوتا، گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویراں ہوتا، بحر اگر بحر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ میں عدم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا، میری آہ آتشی سے بال عنقا جل گیا۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکان اپنا۔ ان شعروں میں جو فکری ابعاد ہیں وہ اگرچہ تجربات و مشاہدات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، مگر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تجربے اور مشاہدے تو ہمارے بھی ہیں اور دوسرے شعراء کے بھی، لیکن ان کے یہاں اس قدر مختلف ابعاد کیوں پیدا نہیں ہو سکے؟ آسان سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ غالب کی رفت خیال اور مشاہدے دونوں نے جدت طرازی اور تخلیقی ہنرمندی کے فیض سے ہم آہنگ ہو کر ایسے نقوش اور ابعاد پیدا کیے ہیں۔ ان کی قوت متخیلہ ان کے مشاہدے کو اور بلند کر دیتی ہے۔ یہ شعر سنیے۔ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئی، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اس شعر میں غالب کی مضمون آفرینی اور جدت طرازی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح غالب پورے عالم کو دام خیال تصور کرتے ہیں۔ غالب نے اپنے فکری کینوس پر حیرت زا نقوش اور مبالغہ آمیز تصویریں بھی بنائی ہیں۔
عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجئے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آبگینہ تندیے صہبا سے پگھلا جائے۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اردو غزل میں جو روایتی طرز اظہار رہا ہے، غالب نے اس سے خود کو الگ کیا، جس سے ان کا اپنا انداز بیان پیدا ہوا۔ استعاروں اور تشبیہوں کے برمحل اور برجستہ استعمال پر غالب کو دسترس ہے۔ یہ دونوں صنعتیں ایسی ہیں جن سے اشعار کا معنیاتی نظام پرت در پرت بنتا جاتا ہے۔ غالب کی غزلوں میں تصوف کے مضامین بھی آب و تاب کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مرزا بیدل سے متاثر ہو کر وحدت الوجودی اشعار کہے۔ جو شاعر تصوف کے شعر کہتا ہے، اس کی شاعری میں حسن کے ساتھ ایک طرح کی رفت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ غالب بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے۔ فراق گورکھپوری نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ انسان کی عظمت کا شعور، عرفان نفس اور کائنات کے روحانی پہلو کا احساس، یہ تمام باتیں غزل میں تصوف ہی کے لگاؤ سے آتی ہیں۔ یوں بھی یہ مقولہ عام ہے کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، لیکن اگر حالی کی بات مان لی جائے تو پھر غالب کی متصوفانہ شاعری کے وقت اور اس کے معیار کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تصوف سے ان کو خاص مناسبت تھی۔ حقائق و معارف کی کتابیں اور رسالے کثرت سے ان کے مطالعہ سے گزرے تھے، اور سچ پوچھئے تو انہی متصوفانہ خیالات نے مرزا کو نہ صرف اپنے ہم عصروں میں بلکہ 12ویں اور 13ویں صدی ہجری کے تمام شعراء میں ممتاز بنا دیا تھا۔ حالی نے شاعر عہد میر کے خواجہ میر درد کو بھلا دیا۔ دوسرے شعراء بھی نکل آئیں گے، آتش کے کلام میں بھی اور اس طرح کے دوسرے شعراء میں بھی شعراء بھی ہیں، آتش کے کلام میں بھی اور اس طرح کے دوسرے شعراء بھی ہیں جن کے کلام میں اس مضمون کے اشعار ملتے ہیں۔ غالب چونکہ باکمال تخلیقی فنکار تھے، اس لیے صوفی نہ ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی اچھے شعر نکال لے جاتے تھے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوے یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ ان کے علاوہ بہت سے اشعار اسی مضمون کے ہیں، لیکن ان میں ثقالت ہے اور یہ دل کو متاثر نہیں کرتے۔
غالب کی شہرت ان کی غزلوں میں انسانی جذبات اور سچے مشاہدات و تجربات کی خوبصورت پیشکش کے سبب ہے۔ یہی وہ انسانی جذبہ و احساس ہے جو اپنے اندر آفاقی طور پر کشش رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غالب کی غزلوں کے اشعار ہمارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اشعار میں طرز معاشرت اور حالات زندگی کے نقوش نظر آتے ہیں۔ ان میں بھی غالب کا جو شعری آہنگ اور طرز بیان ہے وہ سونے پر سہاگے کا کام کرتا ہے، اور پھر ایسے اشعار ہمارے ذہن و دل دونوں کو متاثر کرتے ہیں۔ صرف چند منتخب اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئی، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ غالب نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تجزیہ کیا ہے، اور غم و نشاط دونوں طرح کے لمحوں کو اپنی غزلوں کا حصہ بنایا ہے۔